فقہ آتا تھا اللہ والوں کا، وہ کہتے تھے آج اللہ بڑا مہربان ہے. کوئی بیماری آتی تھی، اللہ خاص مہربانی فرما رہا ہے. ہم شکایتیں کرتے ہیں تو سب کا حال ایک جیسا نہیں. زندگی کون دیتا ہے؟ مارتا کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں اے دنیا کی مدت جتنی اللہ نے میرے لیے لکھی ہے، اس کے بعد میں نے اللہ کے پاس جانا ہے. پھر آخرت میں اللہ میری شان دکھانے کے لیے مجھے پھر زندہ کرے گا. میں اس کا دوست ہوں. اللہ پر یقین، اللہ نہ مارے کوئی مار سکتا، اللہ نہ چاہے کوئی زندہ رکھ سکتا. یہ موت آپ کی زندگی کی حفاظت کرتی ہے. بڑا ڈرتے ہو مر نہ جاؤں، کیونکہ جب مرنا ہے کوئی چیز بچا نہیں سکتی، اور جب تک زندہ رہنا ہے کوئی مار سکتا. یقین رکھو، یقین رکھو. اب میں ایک بات کرنے لگا ہوں، سمجھدار لوگ بہت توجہ سے سنیں. موت سے بچ سکتے نہیں. جہنم سے بچ سکتے؟ جہنم سے جس سے بچ سکتے ہیں اس سے بچنے کی کوشش نہیں کر رہے، اور جس سے نہیں بچ سکتے اس کے لیے جوڑ توڑ کر رہے. موت سے بچ سکتے، کوشش کر رہے ہیں کسی طرح بچے رہیں. جہنم سے بچ سکتے ہیں، اس سے بچنے کی کوشش نہیں. سمجھدار ہیں ہم لوگ؟ پوچھ رہا ہوں، کیا واقعی سمجھدار ہیں ہم؟ اللہ تعالی زندہ کرتا ہے، اللہ تعالی مارتا ہے. یہ زندہ رکھنا ہمیں یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالی کا. سمجھو بات کو، ہمیں زندہ رکھنا یہ اللہ کا، اور ہمیں موت دینا یہ اس کا نظام عدل ہے. آپ کے ہاتھ میں اگر موت زندگی دے دی جاتی، شاید دوسروں کو تو ہم زندہ نہیں رہنے دیتے، اور خود اپنا کیا حال کرتے وہ بھی ہمیں سمجھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے موت زندگی کا اختیار ہم کو نہیں دیا. ہمیں سمجھنا ہے. اللہ والے دنیا سے جانے پر خوش ہوتے ہیں، اور ہمیں کوشش ہے کسی طرح اور مل جائے اور مل جائے اور مل جائے. اللہ کے پاس جانا ہے. یہ دنیا مصائب کی جگہ ہے. اللہ کے پاس جائیں گے انعام ملے گا، راحت ملے گی. وہ بل الرفیق الاعلیٰ کہتے ہیں، نہیں، اللہ کے پاس جانا ہے. اور ہماری کوشش ہے کہ کوئی تعویذ مل جائے، کوئی ایسی دوا مل جائے اور زندہ رہ لے، دنیا میں زیادہ وقت مل جائے. ساری کوششیں اسی لیے. حالانکہ جہنم سے بچ سکتے ہیں، اس سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے. اللہ تعالی ہمیں بھی زندہ رکھے، اور ہمارے دل بھی یہ جو ہم کام کرتے ہیں نا، عمل بول رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، یہ سب کے اثرات ہوتے. فلاں وقت فلاں چیز نہ کھاؤ، کیوں؟ اثرات ہوتے ہیں. ٹائم کے ہوتے ہیں، رنگ کے ہوتے ہیں، جگہ کے ہوتے ہیں، ماحول کے ہوتے ہیں، چیزوں کے ہوتے ہیں، مختلف اثرات. ہم توجہ کریں، آج سائنس بھی ثابت کر رہی ہے یہ دوپہر کے وقت قیلولہ، اس کا کتنا جسم پر اثر ہوتا ہے. عصر کے بعد سوئیں تو جسم پر کیا اثر ہوتا ہے، رات میں جاگیں، دن میں سوئیں. یہ سارے اثرات اب تو میڈیکل سائنس بتا بھی رہی ہے. نبی نے پہلے ہی بتا دیے سارے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیے. اللہ کی عطا سے وہ سب کچھ جانتے ہیں. ہم ترتیب میں نہیں رہتے، ہمارے ہاں بے ترتیبی ہے.
جسم کا ایک نظام ہے، کتنا کام میں لانا چاہیے کتنا نہیں، ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے، جتنا چاہتے ہیں نتیجے میں اثرات ہوتے ہیں۔ آپ کھا پی رہے ہیں، ساتھ پڑھ رہے ہیں، جملے میں کسی پہ اس کا ذہن پہ اثر ہے، خون پر اثر ہوتا ہے۔ کہاں بیٹھے ہیں، ٹیلی فون کے لیے آپ کو کہا جاتا ہے گاڑی چلاتے ہوئے ٹیلی فون نہ سنو، خبر اگر اچھی نہیں ہوگی اثر ہوگا، دھیان تمہارا کدھر ہے، کیفیت کیا ہو جائے گی۔ ہم لوگ اس چیز کو سائنس کے لحاظ سے بھی دیکھیں تو نظر آتی ہے، مگر جہاں ہم سے غلطی ہوتی ہے خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے یا نہیں، نتیجہ سامنے آتا ہے۔ پھر ان حادثات سے بھی ہم کو سیکھنا چاہیے۔ میں اس طرح چڑھا تھا سیڑھی، میں نے پاؤں صحیح نہیں رکھا تھا، اب دوبارہ چڑھوں تو پاؤں جما کے رکھوں، چلوں تو دیکھ کے چلوں۔ ہم ایک ایک بات، کھانے پینے میں کیا چیز آگے پیچھے ہو گئی، احتیاط۔ تو جب ہمیں یہ پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موت دینی ہے اور وہ کسی وقت بھی آ جانی ہے، تو احتیاط کرنی چاہیے یا نہیں؟ اونچی سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ عمر گزار دی مدینے میں، پوری عمر گزار دی مدینے میں، ایک مرتبہ صرف حج کو گئے، فرض حج ایک مرتبہ۔ مکہ مکرمہ زیادہ دور نہیں ہے، مدینہ سے 300 میل ہے۔ ہر سال لوگ کہتے چلیں حج پر، فرمایا میں مدینے سے باہر نہیں جاؤں گا، مدینے سے باہر کہیں مجھے موت نہ آ جائے، مدینے سے باہر، میں نے مدینے میں مرنا ہے۔ عمر گزار دی۔ وہ لوگ جن کو موت یاد ہے وہ احتیاط کرتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا باوضو رہتے ہیں، موت آئے تو وضو ہو۔ تمنا کرنی چاہیے۔ حضرت عمر فاروق جیسا شخص، حضور فرماتے ہیں میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو عمر نبی ہوتا۔ وہ دعا کرتے ہیں اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، یا اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت عطا فرما اور موت دے تو اپنے نبی کے شہر مدینے میں دے۔ کیسے لوگ تھے، کیسی باتیں، ہمیں سوچنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنی باتیں کر کے کیا فرماتے ہیں؟ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ۔ تم نے میرے رب کی شان سنی، میں اس سے طمع لگائے ہوئے ہوں، آس لگائے ہوئے ہوں، امید باندھے ہوئے ہوں کہ وہ قیامت میں میری خطائیں بخش دے گا۔ میری خطائیں کون؟ اللہ تعالی۔ نبی ہے، معصوم ہے، گناہ نہیں کرتے۔ یہ ہماری تعلیم ہے کہ وہ معصوم ہو کر یہ کہہ رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں جی بخشے بخشائے ہیں۔ اللہ سے ہر حال میں ڈرنا چاہیے۔ بڑا بول اچھا نہیں، ہاں امید، خوف اور امید کے درمیان کی حالت، جیسا کہ فرمایا گیا کہ اللہ فرمائے گا جنت میں جاؤ تو سب سے پہلا میں ہوں گا جس کو اللہ کہے گا جاؤ جنت میں، اور اللہ فرمائے گا جہنم میں جاؤ تو وہ بھی پہلا میں ہی ہوں گا۔ یہ دونوں کی درمیانی حالت اللہ سے، وہ تو فرمایا اس نے انا عند ظن عبدی بھی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں۔ ہم یہی گمان کرتے ہیں اللہ ہمیں بخشے گا۔ اپنے حبیب کا امتی بنایا ہے، درود و سلام پڑھنے کی توفیق بخشی ہے، نماز روزہ زکوٰۃ حج کرتے ہیں، اللہ ضرور بخشے گا انشاءاللہ۔ لیکن حضرت ابراہیم اتنے مقبول اور پیارے ہو کر پھر یہ کہتے ہیں کہ مجھے امید ہے۔ شنیدم کے در روز امید و بیم
شیخ سعدی فرماتے ہیں، سنا ہے وہ قیامت کا دن جو خوف اور امید کے درمیان کا ہوگا، شنیدم کہ در روز امید و بیم بدارا بنے کا ببخشد کریم۔ سنا ہے قیامت کا دن جو خوف اور امید کے درمیان کا ہوگا، اس دن اللہ بدوں کو نیکوں کے صدقے بخش دے گا۔ اور ہم ہر وقت یہی سوچیں کہ نہیں جی بخشے بخشائیں، تو ڈرنا بھی چاہیے، امید رکھنی ہے اللہ سے کرم کی، مگر اپنے اعمال پر بھی نظر رکھنی ہے۔ بندہ کہتا نا یا اللہ میرا حال دیکھ، جواب ملتا ہے اپنا نامۂ اعمال دیکھ۔ حال دکھانے والے ذرا اپنی طرف بھی توجہ کر، ہم تو جانتے ہیں سب کچھ، تو کیا کر رہا ہے؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، خطیئتی، دھیان سے سنو، بڑی کام کی بات ہے۔ خطیئتی، میری خطائیں۔ ہم ویسے کہتے ہیں اللہ کے حکم کے بغیر پتہ نہیں ہے، بندہ جو کچھ کرتا ہے لکھ دیا گیا ہے، آگے سے بحث کرتے ہیں نا، تقدیر پر چلے جاتے ہیں، یہ لکھا ہی ایسا تھا تو تم نے پڑھ کے کیا، کہہ رہے ہو نا لکھا ایسا تھا تو تم نے لکھا ہوا پڑھ کر کیا ہے، تم نے اپنے ارادے سے کیا ہے، یہ تمہارے ارادے پہ پکڑ ہو رہی ہے، جان بوجھ کر۔ پھر کہتے ہو جی اگر اللہ نے نہ لکھا ہوتا تو میں نہ کرتا، واہ کیا دلیل دیتے ہیں۔ اللہ نے تجھے سمجھ نہیں دی، ہدایت نہیں دی، تجھے بیکار محض نہیں بنایا، تجھے اختیار دیا، ارادہ دیا، جتنا دیا ہے تو اس کے مطابق کرتا ہے، اسی پہ جزا و سزا ہے۔ اپنے آپ پہ غور کر۔ خطا کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی طرف منسوب کیا، تواضع، کسر نفسی، عاجزی، ہمبلنس، ہم میں یہ چیز بھی نہیں رہی ہے، سب اکڑتے ہیں، بجائے اس کے کہ شرمندہ ہو جائیں۔ وہ شیطان تھا جو گناہ کر کے اکڑا، وہ آدم علیہ السلام تھے جنہوں نے بغیر ارادے کے کیا تھا، جو خطا سرزد ہوئی تھی بغیر ارادے کے، اس کے باوجود شرمندہ ہوئے، عاجزی کی، تواضع کی، معافی چاہی۔ تو آدم کی پیروی کرنی ہے یا شیطان کی؟ اونچی امت کو تعلیم ہے گناہ کا ارادہ نہیں کرنا، اگر بھول چوک ہو گئی توبہ کرنی ہے، توبہ کی طرف، اور کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرنا نہیں ہے، پتہ نہیں اسی پہ پکڑ ہو جائے۔ بھول چوک ہوتی ہے ہم سے، ہم نسیان، خطا و نسیان سے مرکب ہیں، بھول چوک ہوتی ہے، توبہ کا دروازہ رکھا ہے، شرمندہ ہوں، اکڑیں نہیں۔ یہاں ایک نقطہ اور بھی عرض کر دوں، پسند آئے تو توجہ دینا۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ جو خطیئتی کہا ہے، انہوں نے کہا میری خطائیں، لیکن چونکہ نبی معصوم ہوتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی خطائیں نہیں ہیں، اپنی ملت کی خطائیں ہیں۔ کس کی خطائیں؟ اونچی، اور ہم ملت ابراہیمی ہیں، ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کی امت کو بڑی شان عطا کی ہے، تو اس کے حضور کی امتیوں کے لیے، حضور کے امتیوں کے لیے دعا کر رہے ہیں، یا اللہ ان کی خطائیں بخش دے۔ یہ ایک اس میں نکتہ اور پیارا ہے۔ گناہ کی بخشش اللہ کے فضل پر ہے، اللہ کے
وہ دنیا میں معاف کر دے، آخرت میں معاف کر دے، اس کا فضل، اس کے بغیر بات ہو سکتی نہیں۔ لیکن یہاں یوم الدین فرمایا، قیامت کے ساتھ معلق فرمایا، کیونکہ آخری فیصلہ وہیں ہونا ہے، اور آخرت کا ڈر رہے کہ اس دن جہاں پر سب ہوں گے ان کے سامنے مجھے شرمسار نہ کیا جائے بلکہ بخش دیا جائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جدعان نام ہے غالباً، حدیث میں آتا ہے، ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ، سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہا، وہ خاتون جس کی گواہی رب نے دی، وہ مقدس خاتون، وہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا، ابن جدعان زندگی بھر جاہلیت میں بہت اچھے کام کرتا تھا، صلہ رحمی، غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا، تو کیا اس کے یہ اچھے کام اس کو فائدہ دیں گے؟ ایمان والا تو نہیں تھا وہ، مگر کام بہت اچھے کرتا تھا، کھانا کھلاتا تھا، غریبوں کی مدد کرتا تھا، دوسروں کے لیے بھلائی کرتا تھا۔ فرمایا نہیں، اس کے یہ اچھے کام اس کو آخرت میں کوئی فائدہ، کیوں؟ اس نے زندگی بھر اپنے منہ سے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے، نہیں کہا کہ مجھے بخش دے، نہیں کہا کہ مجھے بخشش عطا فرما۔ کیا مطلب؟ کہ اس نے اللہ سے بخشش مانگی، تو ہمیں مانگنی چاہیے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں، مانگتے ہیں؟ ہوش ہی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سید المعصومین، معصوموں کے سردار، فرماتے ہیں میں روزانہ 70 مرتبہ بخشش مانگتا ہوں، استغفار کرتا ہوں۔ ہمیں کتنا کرنا چاہیے؟ تو ہم نے یہ بھی سیکھنا ہے کہ ہم نے اللہ سے معافی مانگتے رہنا ہے، بخشش مانگتے رہنا ہے۔ اچھا مجھے بتاؤ، اللہ کو ہماری ہر ضرورت معلوم ہے یا نہیں؟ وہ پھر بھی فرماتا ادعونی، مجھ سے مانگو، دعا کرو، مجھ سے مانگو، تو ہم اپنا شوق ظاہر کرتے ہیں، ہمیں اس پر بھی ثواب ملتا ہے۔ رحمت ہی رحمت ہے، سمجھنا ہے ہم نے۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، انشاءاللہ باقی بیان آئندہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔